بلوچستان میں پاکستانی فوج کے خلاف صرف بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ اور دیگر تنظیمیں ہی نہیں بلکہ اب بلوچستان نیشنلسٹ آرمی بھی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ساتھیوں، بلوچستان نیشنلسٹ آرمی نے ایک بڑا حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں گورکوپ میں انہوں نے پاکستانی فوج کے کیمپ اور اس کی نگرانی کے لیے لگائے گئے جاسوسی کیمروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ 2 دن پہلے 1:30 بجے دوپہر کو یہ بازار میں قائم پاکستانی فوج کے مین کیمپ اور نگرانی کے جو کیمرے ہوتے ہیں، سرویلنس کیمراز، ان کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے، اور انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے کہ بھائی صرف آپ لوگ نہیں جنگ لڑ رہے، ہم بھی اس جنگ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جبری طور پر لاپتہ افراد کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ حبیبہ جو ہے ان کو اٹھایا گیا، ان کے والد کا نام پیر محمد ہے، تم سے 25 مئی کو گلشن مزدور بلیدہ ٹاؤن کراچی سے ان کو اٹھایا۔ مبینہ طور پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور MI کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو اٹھایا۔ میرے پاس ان کی پوری ڈیٹیل تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے میں نے اس پہ ٹائمر لگا دیا واٹس ایپ پہ، تو وہ 24 گھنٹے کے بعد وہ میسیجز ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ تو جن دوستوں نے مجھے میسیج بھیجے تھے حبیبہ جی کے بارے میں، اگر وہ دوبارہ مجھے سینڈ کرتے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ میں اس پہ مفصل پروگرام کر سکوں۔ بلوچستان نیشنل موومنٹ نے UK میں کئی شہروں میں آگاہی مہم چلائی ہے، اور یہ انہوں نے 28 مئی 1998 کے موقع پر جو چاغی میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا، نواز شریف نے کروایا تھا، اس کے موقع پر کروائی ہے۔ اور ادھر بلوچستان نیشنلسٹ آرمی دوبارہ ایکٹیو ہو کر انہوں نے چاغی میں مواصلاتی کمپنی کا ٹاور مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ 26 مئی کو انہوں نے لشکر آب کلی حاجی گل محمد ساسولی میں جو ہے یہ ایک حملہ کیا ہے بلوچستان نیشنلسٹ آرمی نے۔ تو بلوچستان نیشنلسٹ آرمی جو ہے وہ اس کی کارروائیوں میں تیزی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ 27 مئی کو دوستین بلوچ کی جانب سے جو خبر ریلیز ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان ریپبلکن گارڈ نے نصیر آباد کے علاقے امید گوٹ کے قریب اوچ پاور پلانٹ سے پنجاب جانے والی جو بجلی کے 2 مرکزی ٹاورز ہیں ان کو بارودی مواد نصب کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن پہلے ذرا یہ جبری گمشدہ جو ہیں خبریں آئی ہیں ہمارے پاس، ان کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ احمد مینگل جو ہے ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ 26 مئی کو خزدار کے علاقے جعفر آباد سے ان کو مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز نے ان کی دکان سے حراست میں لیا، اور یہ احمد مینگل کی تیسری دفعہ جو ہے وہ جبری گمشدگی ہے۔ اسی طرح کاٹھور کراچی کی خبر ہے ہمارے پاس۔ حاجی ابراہیم گوٹ کاٹھور میں 31 مئی کی رات جو ہے وہ نامعلوم مسلح افراد نے گھر میں داخل ہو کر 45 سالہ غلام محمد قادر کو گرفتار کیا اور ساتھ لے گئے ہیں۔ توم کے علاقے رودبند سے ایک کمسن بچے کے مبینہ طور پر اغوا کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار جو لوگ تھے انہوں نے اسلحے کے زور پر رودبند کے معروف کاروباری شخصیت جو ہے عبد الحلیم کے بیٹے
کم عمر بیٹے خلیل حلیم کو اسلحہ کے زور پر ساتھ لے گئے اور اب بھاری تاوان مانگ رہے ہیں۔ پنجگور کے علاقے پسکول ندی نزد در محمد کرش پلانٹ، وہاں سے نعیم ولد سلیم ساکن سراوان خدابان کی وہاں سے گولیوں سے چھنی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 جون کو مولانا فضل الرحمان نے پشین میں دینی مدارس کی آزادی اور حقوق بلوچستان کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا کانفرنس کا نام انہوں نے رکھا ہے تحفظ مدارس و حقوق بلوچستان۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ مدارس کو کیا خطرہ ہے پاکستان میں، مدارس تو ہر روز ایک نیا مدرسہ وہاں کھل رہا ہے، اور اس کو ریلیٹ کرنا جو ہے حقوق بلوچستان سے، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچنے کے لیے غذا ہے۔ آپ سوچیے اس کے اوپر۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین سروس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ کیوں کیا گیا ہے۔ کراچی جانے والی بولان میل اور چمن پیسنجر ٹرین سروس پہلے سے ہی معطل ہیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں ارباب ٹاؤن میں جھگیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس میں ایک 6 ماہ کی بچی اور ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئی ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے موقع پر سردار اختر مینگل صاحب جو ہے وہ خود نواز شریف کی گاڑی چلا کر ان کو دھماکوں کی جگہ تک وہ لے گئے تھے؟ یہ ایک میرا سوال ہے آپ سے، اس کا جواب دیجیے گا ضرور۔ اب چلتے ہیں ناظرین، 2 مضامین شائع ہوئے ہیں ان دنوں میں دی بلوچستان پوسٹ پر۔ ایک مضمون جو ہے وہ ہے مولانا ضیاء الرحمان صاحب کا، جنہوں نے اسلام میں سے انہوں نے مثالیں نکال کے یہ آرٹیکل لکھا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جنگوں میں جو ہے وہ خواتین شامل رہی ہیں اسلام کی تاریخ میں، اور یہ مضامین 2 ہیں۔ دونوں مضامین مختلف اینگل سے لکھے گئے ہیں، لیکن دونوں شہناز جو کمانڈر کا فوٹو اور ویڈیو ریلیز ہوا ہے اس کے بعد یہ زیادہ چرچا میں آئے۔ تو مولانا ضیاء الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے اسلام میں وہ زخمیوں کی خدمت اور طبی امداد کرتی رہی ہیں۔ اس میں انہوں نے حضرت رفیدہ اسلمیہ رضی تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ اسلام کی پہلی نرس تھیں، اور پہلا فیلڈ ہاسپٹل جو ہے انہوں نے قائم کیا تھا۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے حضرت عطیہ انصاریہ رضی تعالیٰ عنہ کی، کہ جنگوں میں شریک ہو کر زخمیوں کی تیمارداری کرتی رہی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ خواتین جو ہے یہ رسد اور سپورٹ کا کام بھی کرتی رہی ہیں، یعنی پانی لانا، خوراک سپلائی کرنا، سامان وغیرہ کی ترسیل کرنا۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت سلیم ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنگوں میں پانی پہنچانے کا اور زخمیوں کی مدد کرنے کے حوالے سے کردار ادا کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں عورتوں کا دفاعی کردار اسلام میں، اس میں حضرت نصیبہ بن کعب کی مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ احد میں انہوں نے تلوار اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور شدید زخمی بھی ہوئیں، اور جو مجاہدین تھے ان کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہیں۔ پھر حضرت ہنسا رضی تعالیٰ عنہ کی مثال، اس طرح انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو جہاد کے لیے تیار کیا اور پھر جہاد کے لیے روانہ کیا، اور پھر وہ جنگ قادسیہ میں 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ پھر وہ ہجرت اور قربانی کے حوالے سے بھی جو ہے مولانا ضیاء الرحمان بتاتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے دوران سب سے مشکل کام خواتین کے لیے یہ تھا کہ وہ اپنا گھر، اپنا مال اور وطن چھوڑ کر جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کر رہی تھیں۔ تو یہ ایک عظیم قربانی ہے، اور اس حوالے سے حضرت سلمہ رضی تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ایک قسم کا بتایا ہے کہ خواتین جو ہے وہ جنگوں میں حصہ لیتی رہی ہیں اسلام کی ہسٹری میں۔ دوسرا آرٹیکل جو ہے وہ تھوڑا سیکولر طریقے سے لکھا گیا ہے، اور یہ لال جان بلوچ صاحب کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے بلوچستان خواتین اور جنگ کا بدلتا منظرنامہ۔ BLA خواتین ونگ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ جب سے BLA کا خواتین ونگ قائم ہوا ہے، مذہبی، سماجی اور قبائلی حلقوں سے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جبری گمشدگیاں اور گھروں پر چھاپے، خواتین کی بے حرمتی اور خاندانوں کے جو خوف اور اضطراب کی خبریں آتی ہیں مسلسل، اس سب نے شاید بلوچ خواتین کو اس احساس تک پہنچایا کہ اگر وہ اب میدان میں خود نہ آئیں تو شاید ان کی آواز مزید دبا دی جائے گی، اور یہی حالات عورتوں کو سیاسی اور جنگی مزاحمت یا عسکری مزاحمت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو پاکستان تو نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی ایسا پالیسی لے کے آئے جس سے کوئی نظر آئے کہ یہاں کے حالات جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں جائیں گے۔ وہ پاکستان کی فیور میں تو نہیں جا رہا۔ اچھا، میں جو ٹائٹل دیا ہے نا اس پہ خواتین کی تصویریں لگائیں اور میں نے کویشچن کیا ہے از بلوچستان لاسٹ کویشچن مارک۔ دیکھیں، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ہم لوگ منو بھائی کے گھر میں بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اور جو بھی کھانا اس وقت ان کی بیگم نے تیار کیا تھا وہ ہم کھا رہے تھے، اور کچھ نامور صحافی بھی تھے جو آج نامور ہیں، اس وقت وہ خیر انہوں نے جنگ اخبار میں ابھی قدم ہی رکھا تھا، تو منو بھائی کے پاس آتے تھے اور ان سے ڈسکس کرتے۔ خیر ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو منو بھائی نے باتیں ہوتے ہوتے منو بھائی نے کہا کہ جب تک کسی سماج کی عورت جدوجہد کا حصہ نہیں بنتی اس وقت تک انقلاب کامیاب نہیں ہوتا۔ اتنی بات کر کے وہ چپ ہو گئے، باقیوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں جو ہے نا وہ بات پکڑ لیتا ہوں اور پھر میں اس کو سوچتا رہتا ہوں، اور پھر میں نے تاریخ جو پڑھ تو رہے تھے، لیکن جب اس کے بعد جو میں نے تاریخ کا مطالعہ شروع کیا تو اس میں خاص طور پر میں نے عورتوں کا کردار جو ہے اس کو پھرولا، اس کو دیکھا، چاہے وہ چین کا انقلاب ہو، چاہے روس کا انقلاب ہو، چاہے وہ ایران کا سو کالڈ اسلامی انقلاب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ریولوشن ہو، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس میں اس وقت تک سماجی حوالے سے تبدیلی نہیں آتی جب تک اس میں خواتین نہ ہوں۔ اور اب بلوچستان کے جو اس جنگی تحریک میں باقاعدہ اسلحہ اٹھا کے شامل ہو جانا، مطلب پہلے تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی شکل میں تحریک چل رہی تھی، ایک پرامن تحریک تھی، جلسے، سیمینارز، پرامن احتجاج تھا، وہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کی تحریک انہوں نے چلائی۔ یہ جو اب بی ایل اے کا ونگ بن گیا ہے اور جو ویڈیوز نکل رہی ہیں جس میں وہ عورتوں کی ٹریننگ دکھا رہے ہیں اور سارا کچھ دکھا رہے ہیں، تو ایک طرف تو یہ نوجوان لڑکیوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور شامل ہوں، لیکن دوسری طرف اب بلوچ آزادی کی تحریک میں جو ہے وہ خواتین باقاعدہ طور پر شامل ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال میں نے کیا ہے جس کا جواب میں چاہتا ہوں کہ آپ دیں کہ کیا بلوچستان نکل گیا پاکستان کے ہاتھ سے مکمل طور پہ؟ اب صرف ٹائم کا مسئلہ ہے کہ کب آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو دو سوال ہیں، ایک کیا یہ بات صحیح ہے کہ 28 مئی کو جب 1998 میں چاغی میں ایٹمی دھماکہ ہونا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب کی گاڑی کو خود اختر مینگل صاحب چلا کے لے کے گئے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کی شمولیت کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بلوچستان کو مکمل طور پر کھو چکا ہے؟ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔